بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس ٹائم جو پاکستان میں صورتحال ہے اس کے اندر تمام لوگ انوالو ہو چکے ہیں، ہر طریقے سے انوالو ہو چکے ہیں، اور کچھ لوگ اب اس کو کچھ بھی نام دیجیے مگر بہرحال مشورہ کہہ سکتے ہیں، ریکویسٹ کہہ سکتے ہیں، اس میں بھی بات ہو رہی ہے، یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں۔ تو یعنی کہ باہر کوئی نہیں ہے، سب اندر آ چکے ہیں۔ سب سے پہلی بات کر لیتا ہوں آپ سے، وہ جو بیان چل رہا ہے اس وقت جس پہ بات ہو گئی ہے، اب بات ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جس میں بہت زیادہ جھول نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ منصف الہی نے کہا کہ باجوہ صاحب کے مشورے یا حکم سے ہم لوگ پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہے ہیں پنجاب کے اندر، جبکہ وہاں پر جو جھول آیا ہے، جو لوگوں نے شکایت کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ اس بات کے اندر تھوڑا سا جھول یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں تو پنجاب کے اندر ہی اعتراض نظر آیا وزیر اعلیٰ کے اوپر کہ بزدار کو ہٹایا جائے، تو پھر اس حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے کیوں نہ گرا دیتے، وہ کیوں کہتے کہ وہ پی ڈی کی طرف جائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ کر سکتے تھے تو آپ پھر غیر سیاسی نہیں تھے، آپ کر رہے تھے۔ پھر آگے بات یہ آئی کہ اگر آپ ایسا ہی کر سکتے تھے تو پھر آپ نے ایم کیو ایم کو یا باپ پارٹی کو یا باقی پارٹیز کو کیوں نہیں کہا کہ آپ لوگ پی ٹی آئی کا ساتھ دیں قومی اسمبلی میں، اگر پنجاب کے اندر ان کا واقعی میں یہ اسٹانس تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو سیف کیا جائے۔ کیونکہ جو اگر گورنرز کی بات کریں تو سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر اور کے پی کے اندر ایسے کوئی صورتحال نہیں تھی کہ پنجاب کو ہی ٹارگٹ کرنا تھا۔ اب یہ ایک پوائنٹ ہے کہ بزدار صاحب کے ساتھ کیا پرابلم تھی، وہ ایک الگ سیپریٹ موضوع بن رہا ہے، لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ سیٹ کا چکر ہے، سمپل سی بات یہ ہے، اور اس میں جو سمریز ہیں وہ سائن ہو گئی ہیں، جو ذرائع بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ سمریز جو ہیں وہ کے پی کے کی سمری اور پنجاب کی سمری، اور جو استعفے ہیں سندھ اسمبلی سے اور بلوچستان سے، وہ تمام چیزیں اس ٹائم جو ہیں وہ موجود ہیں ٹیبل کے اوپر عمران خان صاحب کے سامنے۔ وہ کب اس کو پریزنٹ کرتے ہیں، لیکن جب یہ چیزیں آ گئی ہیں تو یہ گورنمنٹ کے بھی علم میں آ چکی ہیں، یعنی کہ ایسا نہیں ہے گورنمنٹ کے علم میں نہیں ہے کہ اس ٹائم کیا پوزیشن ہے۔ اور جس بات کو وہ مذاق سمجھ رہے تھے یا ایک جسٹ فار شوشا، اس طرح کہا بلاول بھٹو نے کہ شوشا ہے، سوری بلاول زرداری، تو یہ شوشا ہے، تو اس کے اوپر یہ ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ بات مان چکی ہے کہ نہیں، معاملہ شوشا کا نہیں ہے، معاملہ جو ہے وہ جو ذرائع بتا رہے ہیں، نون لیگ کہہ رہی ہے شوشا نہیں ہے، یہ کام ہو جائے گا اور ہمارے لیے پرابلم آئے گی۔ پرابلم آپ کہتے ہیں پرابلم آئے گی، پرابلم کیا آئے گی؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف پنجاب حکومت کے گرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی دھکا لگے گا تو کچھ بچے گا نہیں، یعنی کہ یہاں پر اگر آپ محسن داوڑ کی بات سنیں، تقریر ان کی آخری تقریر، کیونکہ وہ ڈیپورٹ ہو گئے، ڈیپورٹ تو نہیں کہنا چاہیے، ان کو ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا گیا تھا کہ آپ نہیں جا سکتے، گورنمنٹ کی پابندی ہے۔ اس طریقے سے اس ٹائم کسی کو بھی ٹریول کرنے نہیں دیا جا رہا۔ علی وزیر کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ تو اگر ان 2 ووٹ کی بات کر لیتا ہوں، ویسے تو 15-20 ووٹ کی اور بات ہو رہی ہے، جو اندر جو وہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا بھائی ریٹ پیسے ختم ہو گئے ہیں آپ کے، جو پہلے معاہدہ ہوا تھا، اب ہم آپ کو کیوں ووٹ دیں گے؟ یعنی کہ اس ٹائم جو ووٹ بیٹھا ہوا ہے 15-20-25 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا ووٹ آپ کا تھوڑی ہے، ہم تو اپوزیشن ہے نا۔ اب راجہ ریاض جو ہے وہ ایک ہی سال کے اندر 2 ڈیلز کرنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں، اس ٹائم کی پوزیشن ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ پیسے تو ختم ہو گئے، اب اگلی بات تو پھر نئی بات کریں گے، اور جب وہ ٹائم آئے گا یہاں پر تحریک عدم اعتماد کا قومی اسمبلی میں تو پھر بات ہوگی۔ تو وہ بات کب ہوگی؟ وہ کہتے ہیں کہ جی سیشن چل رہا ہے، نہیں ہو سکتا۔ اگر سیشن چل رہا ہے نہیں ہو سکتا تو پھر پنجاب میں کیسے ہو سکتا ہے؟ سیشن چل رہا ہے، سیشن چلایا جا رہا ہے وہاں پر بھی۔ تو یہ سیشن چلنے والا گیم جو ہے وہ چل رہا ہے، اور صدر جو ہیں اس ٹائم پورے متحرک ہیں۔ اس کے علاوہ جو بات ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ منصف الہی جو ابھی ملاقات ہوئی ہے، تقریباً اچھی خاصی لمبی ملاقات ہوئی ہے، اس میں رپورٹس یہ آ رہی ہیں مبینہ طور پر کہ ان سے کہا گیا ہے کہ آپ کو اگلا الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سیٹ پہ لڑنا پڑے گا، اور پرویز الہی کو بھی لڑنا پڑے گا، اور آپ کو سے جو کمٹمنٹس ہماری ہوں گی وہ سیپریٹ ہوں گی، وہ ہماری ان ہاؤس ہے، لیکن آپ کو الیکشن۔ اچھا، اب اس کے اندر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا مت کریں، آپ ہماری جو کاف لیگ ہے اس کو رہنے دیں، اس کے علاوہ جو ورنہ ہمارا جو ووٹ ہے وہ ٹوٹ جائے گا، کاف لیگ والا جو ووٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا، پی ٹی آئی والا ہمیں آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں کاف لیگ جتنا بڑا حصہ مانگ رہی ہے، جس سائز کا حصہ مانگ رہی ہے، وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یعنی کہ وہ بہت بڑا حصہ مانگ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو پورا فل سپورٹ کرنا ہے تاکہ کاف لیگ ایک لمبی چوڑی سیٹ لے سکے۔ تو اگر لمبی چوڑی سیٹ لے لے گی تو کاف لیگ کی پھر مرضی ہوگی، وہ جو مرضی وہاں پہ کرے، ٹھیک ہے، ضروری تو نہیں کہ پھر وہ اس طرف کو ہی ساتھ دے۔ باقی یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جہاں تک بات حکومت کا ہے تو حکومت نے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلین چٹ جو ہے نا وہ جاری کروائی ہے انجانے میں عمران خان صاحب کو، اور وہ نکالی ہے انہوں نے جو کمپین نکالی تھی نا گھڑی چوری والی،
تو گھڑی چوری کا لفظ استعمال کر کے اب وہ لوگ جانتے ہیں گھڑی کو کس طریقے سے خریدا گیا بیچا گیا، وہ تمام لوگوں کو معلوم ہے، لیکن گھڑی کے اوپر اتنی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ لوگوں نے بتایا کہ جی یہ تمام چیزیں ہیں، کیونکہ یہاں پر جو رانا ثناء اللہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے اندر جانا ہے ان کو. تو یہاں پر کالے کرتوتوں سے پاکستان میں اندر کون گیا ہے؟ کالے کرتوت اگر ہوں، اگر آپ کے اوپر چوری کے الزامات ہوں، تمام چیزیں ہوں، تو اس میں تو پھر اندر تو کوئی نہیں ہے، مطلب اندر نہیں آتے، بلکہ پوسٹ مل جاتی ہے، بلکہ وزیر اعظم بھی بندہ بن سکتا ہے. یہاں پر بہت بڑی لڑائی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں بٹوین مفتیٰ اسماعیل اینڈ اسحاق ڈار، شدید لڑائی، اور وہ لڑائی میڈیا پہ آ گئی ہے، اور وہاں پر جو ہے ایک دوسرے کو چیلنجز دیے جا رہے ہیں کہ تم نے چھوڑا کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے، تم نے پہلے کیا کیا، تم تو نمبروں کو گھماتے ہو، تم تو مطلب میں یہاں پر کیا الفاظ کہوں. آپ سوچیے کہ جب میڈیا پہ اتنی لڑائی ہو رہی ہے، جب اسکرین پہ اتنی لڑائی ہو رہی ہے، تو اندر کیا ہوتا ہوگا؟ اندر تو میں نے سنا ہے کہ بہت کچھ ہوا ہے جس کو باہر لیک نہیں کیا جائے گا اور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پارٹی کے اندر جو بات ہوتی ہے اس کو باہر نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ لوگ کر رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. اسحاق ڈار کو اور مفتیٰ اسماعیل کو میڈیا پہ بیٹھ کے کیا ضرورت ہے ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے کی؟ ان کو اندر بات کرنی چاہیے کہ جی اب ہو گیا جو ہونا تھا. اب یہاں پر جو سب سے بڑی خبر دے رہا ہوں میں آپ کو، سب سے خطرناک خبر دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک بات تو آپ لوگوں کو بتا دی گئی کہ نیب کو آرمی نے کنٹرول کیا تھا اور کر رہی ہے، یعنی کہ نیب میرے پاس نہیں تھی، ایسا عمران خان نے کہا. اور نیب کس کے پاس تھی؟ انہوں نے کہا کہ جی اس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی تھی، پوری اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی تھی. اور اس اسٹیبلشمنٹ کا جو اب لوگوں نے رپورٹس دینا شروع کی ہیں، اب وہ کیا ہے جسے کہتے ہیں باجوہ صاحب نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا تھا نیب کو. تو اگر باجوہ صاحب نے رکھا تھا تو پھر نواز شریف صاحب کی جو پارٹی خبریں لیک کر رہی ہے کہ کم از کم باجوہ صاحب کو میری بیٹی کو اریسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، مطلب یہ الفاظ وہاں سے ہم نے سنے جو لندن ہے، کہ انہوں نے، ہم نے کہا نا غصے میں کیوں ہیں، تو انہوں نے کہا میری بیٹی کو جیل میں ڈالا اس شخص نے، یہ الفاظ انہوں نے ادا کیے. مجھے جیل میں ڈال دیتے کوئی بات نہیں، مجھ سے ان کا 1 to 1 ہوتا کوئی بات نہیں، میں برداشت کر جاتا، میں بھول جاتا، میں معاف کر دیتا. لیکن یہ جو اب ایکٹیویٹی ہوئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے اب تو ٹرائل شروع کریں گے، اور وہ ٹرائل کی بات کر رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کے خلاف ٹرائل کی بات وہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 12-13 ارب ڈالر شاید یا ارب روپے ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ وہ رپورٹ ہمارے سامنے ہے، ٹیبل پہ ہے، اس کو ہم وہ لیک بھی کیا انہوں نے، کیونکہ آپ اور میں تو لیک کرنے سے رہے، ہم تو رپورٹ کو ریسیو کرنے والوں میں سے ہیں، لیک کرنے والوں میں تو وہ لیک اوپر سے ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں ہوئی ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ جو غصے کا اظہار کیا ہے انہوں نے وہ یہ کیا ہے کہ بھئی ہم نے کہا کہ یہ تو بہت ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس کے بعد. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. باجوہ صاحب کو ٹرائل کا سامنا ہوگا، ایسا حکومت جو ہے وہ کہہ رہی کہ اگر ہمیں کچھ ٹائم بھی مل گیا، مطلب تقریباً جو میرا خیال ہے وہ کوئی جون کی بات ہو رہی ہے کہ جون تک جو ہے وہ حکومت، میں نے کہ 6 مہینے کی آپ بات کر سکتے ہیں کہ 6 مہینے مانگ رہی ہے حکومت. وہ کہہ رہی ہے کہ جی اب بلا لیں اس کو. عمران خان کو دعوت دی ہے پرائم منسٹر ہاؤس آؤ، ٹھیک ہے نا، تو عمران خان تو خیر نہیں جائیں گے، ظاہر سی بات ہے وہیں سے کوئی آئے گا بات کرنے کے لیے. لیکن شہباز شریف از ویری سیریس اباؤٹ، شہباز شریف نے کہا ہے کہ اس کی جو پیشکش ہے اس کے اوپر مشاورت کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں مشاورت بلائیں اور بیٹھ کے بات کریں، اس کے اوپر ہمیں بات کرنی ہی پڑے گی، کیونکہ اب صورتحال یہ ہے کہ مشورہ آیا ہے، مشورہ ہی آ رہا ہے، اب مداخلت نہیں ہو رہی ہے کہ یہ ٹائم بہت ہی سینسٹیو ہے. مطلب اس ٹائم کے اوپر اگر آپ یہ خبر آئے گی کہ پنجاب حکومت گر گئی، KPK گر گئی، استعفے آ گئے، سیٹیں خالی ہو گئیں، تو تقریباً 66% جو ہے یہ خالی ہو جائے گا سسٹم. تو یہاں پر ابھی ایک تو کارنامہ پاکستان نے کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ وقت سے پہلے 3 تاریخ سے لے کر 5 تک ہمیں پیمنٹ کرنی تھی سکوک بانڈ کی، وہ ہم نے وقت سے پہلے کی ہے. اب وہ وقت سے پہلے کرنے سے ہماری جو ریٹنگ ہے وہ بہت زیادہ اوپر گئی ہے، یعنی کہ وہاں پر کانفیڈنس کا لیول بہت زیادہ ہائی ہوا ہے، اور وہ جو بالکل ہی گر گئی تھی اس کے اندر کہتے ہیں کہ بہت بڑا اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے، which is good for پاکستان آف کورس. یہ آپ کے لیے، میرے لیے، سیاست سے ہٹ کے، تمام چیزوں سے ہٹ کے پاکستان ہے تو پھر وہ بات ہم کر رہے ہیں نا، ورنہ کیا بات کرتے. تو یہاں صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ پرسنل ہے. نواز شریف کہتے ہیں کہ اگر پنجاب اسمبلی گر جاتی ہے تو بھی میں آ جاؤں گا، اور اگر قومی اسمبلی گر جاتی ہے تو وہ بھی میں آؤں گا، لیکن یہاں پر محسن داوڑ، علی وزیر اور 15-20 لوگ اور کو اگر ملا لیا جائے تو یہ حکومت ٹیکنیکلی گر چکی ہے. یعنی کہ اگر اعتماد کا ووٹ کی بات آتی ہے، اگر پریزیڈنٹ یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں تو یہ حکومت اس ٹائم گر سکتی ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ ابھی نہیں کہا جائے گا، یہ اگر 20 تاریخ جو ہے، ابھی جو 20 تاریخ آنے والی ہے
اس کے آس پاس کوئی چیزیں اگر ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اگر ہوتی ہے تو، کیونکہ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہماری باتیں ختم ہو جائیں گی، پھر تو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑا ٹیم تشکیل دے دی جائے، 3 افراد کی ٹیم تشکیل دے دی جائے، 3 سے 5 افراد کی، اور وہ جائیں عمران خان صاحب کے پاس اور وہ مذاکرات کر لیں کہ یہ آپ کو ڈیٹ چاہیے، ہم آپ کو ڈیٹ دیتے ہیں، تو جون کی ڈیٹ دے دی جائے، اور جون کی ڈیٹ کے اوپر جو میری اطلاعات ہیں وہ خان صاحب راضی ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی ٹیم راضی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر 6 مہینے کا ٹائم ملتا ہے تو دیٹ از فائن، نو ایشوز، ہمیں 6 مہینے کا کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کے اوپر اوپنلی میڈیا پہ بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اسے مسئلہ نہیں، ہمیں یہ مسئلہ ہے کہ آپ وہ ڈیٹ دے دیں۔ وہ جو فضل الرحمان کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جون کے اندر جا کے تو 1 سال اور بڑھا سکتے ہیں، تو اس کو ناراضی کا اظہار آیا ہے اس کے اوپر بہت جگہوں سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو پروووکیشن کرتے ہیں نا کہ اگر جون بھی آ گیا تو ہم 1 سال اور بڑھا دیں گے، یہ پروووکیشن نہ کریں آپ، کیونکہ یہ آپ پاکستان کے لیے مفاد میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ خرابی پیدا ہو، مطلب آپ کہتے ہیں نا کہ فار ایگزامپل کہ نہیں کرا رہے الیکشن، آپ الیکشن مانگ رہے ہو تو ہم وہی نہیں کرائیں گے، تو یہ تو ایک تو فرار ہے، یہ تو ہو گیا فرار، مگر مزید یہ کہ پاکستان کے لیے بھی یہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں بڑی خبروں کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔